روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مطلق ہے کہ جب آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور انی اراہ، کہ وہ ایک نور ہے، بے شک میں نے اسے دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی روایت میں رؤیت باری تعالی کا صراحتاً انکار نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ تو لہذا جن احادیث کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی زیارت ثابت ہے، یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ثابت ہے، ان احادیث کریمہ میں تعویل کی بہت گنجائش ہے کہ آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا یا چشمان ظاہری سے دیکھا تھا، دونوں چیزوں کا بیان ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار کا پہلو نکل رہا ہو، دوسرے میں اس بات کا پہلو نکل رہا ہو، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا پہلو لے لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر احادیث کے اطلاق کو دیکھتے ہوئے، مطلق کو دیکھتے ہوئے، بغیر کسی کنڈیشن کے دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ آپ نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، تو اس میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہوگا، جبکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اتفاق بھی ثابت ہے۔ لیکن آخر میں ہمارا مسئلہ چل رہا تھا کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کی، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، سورہ انعام کے حوالے سے جو باب قائم کیا گیا ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تکیہ لگائے ہوئے تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، یہ آپ کی کنیت تھی، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے گا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا۔ پھر آپ نے تین چیزیں گنوائی تھیں، جن میں سے ایک کا بیان ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا، دوبارہ اس کو لیتے ہیں۔ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ من زعم ان محمد رأى ربه فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، کہ جس نے گمان کیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو بے شک اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت عرض کی، آپ کہتی ہیں واللہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ ابصار یعنی آنکھیں اس کا یعنی اللہ تعالی کا احاطہ یعنی ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو کا ادراک فرما سکتا ہے۔ ادراک معنی علم، یا یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں آپ لے رہی ہیں کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف خبیر ہے۔ آپ نے دلیل کے طور پہ پیش فرمائی کہ وما کان لبشر، اور کسی بشر کی طاقت میں ایسا نہیں ہے یا اس کے شان کے لائق نہیں کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، یعنی براہ راست کلام فرمائے، یہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے، الا ہاں وحین، یا تو وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان درمیان میں حجاب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نفی کے لیے ان آیات کو پیش فرمایا۔ لیکن اب آپ دیکھیے آگے جو روایت ہے کہ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں سہارا لے کر بیٹھا ہوا تھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، فَقُلْتُ، اور پس میں نے کہا یا ام المؤمنین، کہ اے مومنوں کی ماں، انظرینی، آپ میری رعایت فرمائیے، ولا تعجلینی، اور مجھ پر عجلت نہ کیجیے، یعنی فوری طور پہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں، یہ بات نہ کہیں الیس یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ضرور بے شک اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری مرتبہ اترنا دیکھا، یعنی اللہ گویا کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ فرمایا،
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افق مبین پر دیکھا، واضح آسمان پر دیکھا۔ تو قالت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انا واللہ اول من سأل عن ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کی قسم میں وہ پہلی شخص ہوں، پہلی عورت ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو آیات کے بارے میں کویسچن کیا۔ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما ذاک جبرائیل، کہ وہ تو جبرائیل تھے، ما رأیتہ فی السورہ، میں نے انہیں اس صورت میں نہیں دیکھا، التی خلق فیہا، کہ جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا یا انہیں پیدا فرمایا گیا، غیر ہاتین المرتین، ان دو کے علاوہ۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصل اور حقیقی شکل میں دو مرتبہ دیکھا۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں، سعدن عظم خلقہ ما بین السماء والارض، اس حال میں کہ ان کے جسم نے زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیا ہے۔ یعنی اتنی ہیبت ناک آپ کی اصل شکل تھی، یعنی عظیم شکل، ہیبت سے مراد کو ڈراؤنی شکل نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی جسامت کہ زمین و آسمان کو کوئی چیز بھر دے تو کتنی بڑی جسمانیت ہوگی، اور ان کا جسم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دو آیات سے تو یہ مراد ہے۔ پھر کہتی ہیں، یہ پہلی بات ہوئی، پھر فرماتی ہیں ومن زعم ان محمدا کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ، اور جس نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ان چیزوں میں سے چھپا لی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، یعنی احکام یا تعلیمات وغیرہ، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اس پہ پھر آپ دلیل دیتے ہوئے کہتی ہیں یقول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ آپ سب کچھ پہنچا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امانت میں خیانت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تصور کے اعتبار سے بھی بعید ہے، لہذا ضرور آپ نے پہنچایا۔ اب جو اس میں بدگمانی کرے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور تیسری بات آپ فرماتی ہے کہ ومن زعم، اور جس نے گمان کیا کہ انہ یعلم ما فی غد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کا معاملہ جانتے تھے، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور دلیل دیتی ہیں کہ واللہ یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لا یعلم، نہیں جانتا ہے، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ غیب کو نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ تو اب ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ یہ پہلی دلیل آپ نے دی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جبکہ ہم نے جو روایات بیان کی صحابہ کرام کی طرف سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا سیدہ عائشہ کا انکار کر دیا جائے یا ان صحابہ کرام کو غلط ثابت کیا جائے؟ تو دیکھیے علماء اسلام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دو باہم آیات ہوں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں، بظاہر ان کے مضامین ٹکرا رہے ہوں، یا دو روایات ہوں، حدیث کریمہ ہوں، یا صحابہ کرام کے نظریات ہوں، اگر آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں تو ہمیں اس انداز سے ان کے معنی اور مفہوم کا اخذ کرنا چاہیے کہ ہر معنی مفہوم اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا انکار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش فرمائی اس میں ادراک کا لفظ ہے، رأیتو کا رؤیت کا لفظ نہیں ہے۔ رؤیت معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ادراک کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں اسی آیت کے تحت کہ لا تدرکہ الابصار اور وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس میں ادراک جو لفظ استعمال ہوا
اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِدْرَاكُ الشَّيْءِ، کسی شے کا ادراک عبارتن، یہ نام ہے عن الوصول الى غایتہ والاحاطۃ بہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا ہم کہتے ہیں اس نے ادراک کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور اس کا مکمل طور پہ گھیراؤ اور احاطہ کر لینا۔ جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مکمل طور پہ شے میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو میں کہوں گا کہ میری آنکھوں نے اس شے کا ادراک کر لیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کریمہ ادراک کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، یعنی رؤیت کے بارے میں بیان فرما رہی ہے، اس میں رؤیت کا انکار نہیں ہے، ادراک کا انکار ہے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور ادراک کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور کسی شے کا احاطہ کر لینا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تو آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے رؤیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، یا زیارت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زیارت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ شے کا احاطہ کر لیتے ہیں، جیسے اس وقت آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میرے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہے، میری پوری باڈی آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک زیارت ہوتی ہے جس میں رؤیت تو ہو جاتی ہے، دیدار تو ہو جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھ اس شے کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی سی کاپی یا گتا لے لیجئے اور اسے آنکھ کے بالکل قریب کر لیں اس طرح، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ گتا آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ کی آنکھ اس پورے گتے یا کاپی کا احاطہ نہیں کر رہی، اس کو گھیر نہیں رہی۔ تو بس یہ گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس رؤیت باری تعالی کا انکار فرما رہی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر نبی تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اس انداز سے زیارت کی کہ نبی کریم کی نگاہوں نے پورے رب کی ذات کا احاطہ کر لیا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابہ کرام دیگر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، وہ احاطے کے بغیر اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو رؤیت باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بغیر احاطے کے کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ جس زیارت کا انکار کر رہی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کا گھیراؤ اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے ہے، تو ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ اگر تو اس طرف سے ایک ہی چیز اسی چیز کا دعویٰ اور اس طرف اسی چیز کا انکار ہوتا تو باہم ٹکراؤ ہوتا، لہذا معلوم ہوا اس میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو آیات پیش کی، انہوں نے کوئی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں بیان کیا، ابن عباس کی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور استدلال کیا کہ یہ دو آیات بھی تو ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ان دو آیات کے بارے میں تو سوال کیا تھا، اس سے رؤیت باری تعالیٰ ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ان احادیث کریمہ کا کیا ہوگا کہ جس میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سوال کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اگر نفی کرنی ہوتی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، ختم بات، بالکل واضح سی بات تھی، لیکن سرکار نے فرمایا نور انی اراہ، وہ ایک نور ہے، بے شک میں نے اس کو دیکھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اقرار خود ثابت ہے اور انکار ثابت نہیں ہے تو پھر نبی کریم کے لیے کمال کا ثابت کرنا کمال کی نفی سے اولا ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ بات ضرور بس آپ یاد رکھیے گا جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں لکھی روح المعانی، یہ مشہور تفسیر قرآن ہے، اس آیت کے تحت کہ آپ نے ادراک شے کا معنی بتایا کہ کسی بھی شے کا ادراک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شے کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے اس شے کو وہ دیکھے یا پالے کہ اس کا احاطہ کر لے مکمل طور پہ، یہ شے کا ادراک ہوتا ہے، یہ شے کا علم ہوتا کہلاتا ہے۔ ادراک کو علم بھی کہتے ہیں بسا اوقات، لیکن جب ادراک کا لفظ استعمال کریں گے تو کسی شے کا اس انداز سے علم کہ آپ مکمل طور پر اس شے کی انتہا تک پہنچ جائیں اور اس شے کا مکمل طور پہ گھیراؤ یا احاطہ کر لیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ کی ذات ہماری نگاہوں کے احاطے میں آ جائے گی۔ ذات باری تعالیٰ تو تصور میں نہیں آ سکتی ہے، نگاہوں کے احاطے میں کیسے آئے گی؟ اس لیے ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور بہت ساری جو روایات عرض کی تھی
کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہوگی، پھر جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے کے بارے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بس تم اسی طریقے سے اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ تو اللہ تعالی کی زیارت جو ہے ایک بہت بڑا راز ہے، حقیقتاً اس کی حقیقت تک اور اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ کی وجہ سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دور و نزدیک کچھ بھی ثابت نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اللہ سے دور ہیں نزدیک ہیں، اگرچہ قرآن میں فإنی قریب کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، لیکن وہ اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنی توجہ کے اعتبار سے قریب مراد ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جسمانیت رکھتا ہے، اور جس طرح ہمارے اطراف میں بہت سارے اجسام ہوتے ہیں، دیوار ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ مجھ سے دور ہے، یہ مجھ سے قریب ہے۔ ایسا تو اللہ کی ذات پاک کو ہم گمان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو پھر قریب سے زیارت ہوگی، متوسط درجے میں رہ کر ہوگی، دور سے ہوگی، پھر اللہ کے لیے سمت ناممکن، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کہاں سے دیکھیں گے، کس انداز سے دیکھیں گے، تو بہرحال ایک بہت بڑا راز ہے، اور انشاءاللہ یہ راز سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارے لیے ضرور پردہ اٹھائے گا کہ ہم میدان محشر میں اور بروز قیامت انشاءاللہ ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کے بعد ضرور اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔